رحیم جماعت حرم کے بچوں کو السلام علیکم۔ آج اسلامیات میں ہم باب دوم کا حصہ بے ارکان اسلام میں زکوٰۃ کا مختصر تعارف پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کی تعریف کو سمجھیں گے کہ زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہے پاک ہونا اور بڑھنا، شریعت کی مقرر کی ہوئی مقدار ان غریب اور ضرورت مندوں کے لیے نکالنا جو اپنی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ آئیے ہم سبق پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح کو سمجھیں گے۔ ہمارا دین اسلام ہے، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ دین کا مطلب مذہب ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا مذہب اسلام ہے، اسی لیے ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ اسلام کے معنی ہے فرما برداری اور اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ ہم اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیتے ہیں، اسی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ ہمارے مذہب اسلام کی تعریف۔ اسلام کی تعریف کیا ہے کہ اس کی فرما برداری کرنا۔ کس طریقے سے فرما برداری کرنا؟ کہ جو ہماری تقدیر ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں، یعنی کہ ہماری کوئی مرضی نہیں، جو اچھا ہے برا ہے، جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اسی میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مرضی شامل ہوگی، اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتے ہیں، یعنی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اس کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت ہم پہ فرض ہے، اس کی اطاعت ہم پہ لازم ہے، اسی لیے اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام کی عمارت 5 ارکان پر قائم ہے۔ ارکان رکن کی جمع ہے جس کے معنی ہے ستون۔ جو ان کو بجا لاتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ دیکھیں اسلام کی جو عمارت ہے وہ 5 ستونوں یا 5 پلرز پر قائم ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کسی عمارت میں 5 پلرز لگے ہوئے ہیں، اگر ان میں سے ایک پلر بھی گرا دیا جائے تو وہ عمارت گر جائے گی۔ اسی طرح سے اسلام کے ارکان میں سے ایک بھی رکن کو چھوڑ دیا جائے تو دین کی عمارت بھی گر جائے گی، کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ انہی 5 رکن پر کھڑا ہوا ہے۔ اب اسلام کے ارکان کیا ہیں؟ اسلام کے ارکان کا جو سب سے پہلا رکن ہے وہ پڑھتے ہیں ہم، وہ ہے توحید و رسالت کا اقرار کرنا۔ یہ دین کی عمارت کا سب سے پہلا اور اہم ترین رکن یا ستون ہے۔ ہم یہ اقرار کلمہ طیبہ کی صورت میں کرتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی کہ اللہ کا ہمارا جو ہے معبود سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نمبر 2 ہے نماز پڑھنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور نمبر 5 حج ادا کرنا۔ آج جس ٹاپک کو ہم پڑھ رہے ہیں جس کی تعریف اور تشریح کی جائے گی وہ ہے زکوٰۃ دینا۔ آئیے زکوٰۃ کا مختصر تعارف یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاک ہونا، ٹھیک ہے۔ کسی بھی چیز کی زیادتی ہو ہمارے پاس، چاہے وہ ہمارا مال، روپیہ، پیسہ، سونا چاندی، مویشی یا کوئی اور چیز ہمارے پاس زیادہ ہو، تو اس میں سے غربا کے اوپر تقسیم کرنا، اس میں سے کچھ ایک خاص مخصوص رقم جو ہے غریبوں پہ تقسیم کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ دین اسلام میں زکوٰۃ یہ ہے کہ صاحب نصاب اپنے مال میں سے 2.5% مال مستحق اور غریب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دے، ٹھیک ہے۔ کیا کہ دین اسلام میں زکوٰۃ کیا ہے کہ صاحب نصاب کسے کہا جاتا ہے؟ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہو کہ وہ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد اس میں سے کچھ بچ رہے اور وہ جو ہے 2.5% مال مستحق اور غریب لوگوں میں تقسیم کرے۔ صاحب نصاب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اپنی بنیادی ضرورتوں کے علاوہ، صفحہ نمبر 11 پہ دیکھیے، اپنی بنیادی ضرورتوں کے علاوہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو یا اس کی قیمت کے برابر مال موجود ہو اور 1 سال تک وہ اس کے پاس ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے کہ اس نے اپنی فیملی پر اپنے پورا سال جو ہے اپنی فیملی کا خرچہ بھی کیا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے پاس کتنا سونا ہے، یا تو 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو اس کے برابر اس کے پاس مال یعنی کہ روپیہ پیسہ موجود ہو، اور اس کے اوپر پورا 1 سال بھی گزر جائے تو اس کے اوپر پھر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی کے پاس مویشی کے مخصوص مقدار پر بھی مخصوص حساب سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ دین اسلام میں جو سونا چاندی ہے یا روپیہ پیسہ ہے اس کے علاوہ مویشیوں پر بھی زکوٰۃ، کسی کے پاس اتنے مویشی ہیں کہ جو حلال جانور ہوتے ہیں جن کی قربانی کی جاتی ہے، وہ اتنے مخصوص مقدار میں موجود ہیں دین کے حساب سے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو مخصوص حساب کے ساتھ اس کے اوپر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ پھر زمین کا حساب ہے،
بعض لوگ اپنی زمینداری کرتے ہیں اور پھر زمین سے آئی ہوئی فصلوں پر بھی مخصوص حساب سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جسے عشر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پیداوار پر بھی، یعنی کہ زمین کی جو پیداوار ہے اس پر بھی مخصوص حساب سے زکوٰۃ فرض ہے۔ پیداوار کا مطلب وہی جو میں نے بتایا کہ جو فصل اگتی ہے یا جو پھل آتا ہے زمینوں پہ سے، وہ اتنا ہو جائے کہ وہ انسان اس سے نفع بھی کما لے، اور اس کے اوپر جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور اس کو عشر کہیں گے۔ زکوٰۃ ہجرت مدینہ کے بعد فرض ہوئی، یعنی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لائے تو زکوٰۃ فرض ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں پر اس لیے فرض کی تاکہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی پریشانیاں ختم ہوں اور وہ اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ اس طرح معاشرے سے غربت ختم ہوگی اور مال پاک بھی ہوگا اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ زکوٰۃ کا حکم قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے، ترجمہ: اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اس لیے فرض کی ہے کہ جو امیر ہیں، جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے اوپر خرچ بھی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد بھی اتنا بچ رہتا ہے کہ وہ اس میں سے 2.5% نکال کے غریبوں پہ تقسیم کر دیں۔ تو اس طریقے سے غریبوں پہ تقسیم کرنے سے کیا ہوگا کہ ایک تو غریبوں کی ضرورت پوری ہوگی، ان کی پریشانیاں ختم ہوں گی، اور معاشرے میں توازن قائم ہوگا اور معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہوگا۔ جو دولت ہے وہ صرف امیروں تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ اس سے غریب بھی فائدہ حاصل کر سکیں گے، اور جو مال رہ جائے گا، یعنی کہ امیر کے پاس جس نے مال دیا ہے اپنا، جس نے زکوٰۃ نکالی ہے، وہ اس کے پاس جو بچا ہوا مال ہے وہ پاک بھی ہوگا اور اس میں اللہ تعالیٰ برکت بھی دیں گے۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے، یعنی نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، یہ ہم پہ فرض کی گئی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے ایسے عمل کی نصیحت کیجیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ یعنی حضرت ابو ایوب انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے زبانی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے ایسا عمل مانگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جو اس کو جنت میں لے جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی یہ کہ اسی کی عبادت کرو خالص اسی کے لیے، اور یہ جانو کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اکیلا ہے۔ پھر اس کے بعد نماز قائم کرو، اور جب زکوٰۃ کا وقت آئے تو پھر زکوٰۃ بھی ادا کرو، اور صلہ رحمی کرو، یعنی صلہ رحمی ہر ایک شخص پہ جو رحم کے قابل ہو، چاہے وہ انسان ہو یا وہ جانور ہو۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بہت سارے فوائد ہیں، یہاں جو ہے یہ زکوٰۃ کے فوائد ہیں۔ تو یہ کیا کیا فوائد ہیں؟ نمبر 1، زکوٰۃ سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو اس سے ہمارا بقیہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 2، زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، مال پاک بھی ہوتا ہے اور مال میں برکت بھی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ سے معاشرے کے نادار اور غریب افراد کی مدد ہوتی ہے۔ بے شک جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس سے ہمارے غریب، مسکین، حاجت مند جو ہمارے ارد گرد مسلمان رہتے ہیں، ہم ان میں اگر زکوٰۃ دیں گے تو ان کی کچھ ضروریات زندگی جو ہے وہ پوری ہو جائیں گی۔ پھر زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل میں مال کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، انسان کی فطری اس کی ایک نیچر ہے کہ بھئی اس کو مال سے محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی کو دینا نہیں چاہتا، بھئی میری چیز ہے میں کسی کو کیوں دوں۔ لیکن جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے دل میں مال کی محبت کچھ کم ہو جاتی ہے کہ بھئی میں جو دے رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں دے رہا ہوں، اور اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ دوسرے شخص کی بھی اس سے ضرورت پوری ہو، یہ مجھ تک ہی محدود نہ رہے۔ نمبر 5، زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ بے شک جب ہم زکوٰۃ دے ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے رہے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت آٹومیٹکلی ہمارے دل میں پیدا ہوگی۔ نمبر 6، زکوٰۃ ادا کرنے سے مالداروں اور ناداروں میں باہمی محبت و الفت پیدا ہوتی ہے۔ باہمی یعنی ان کی آپس میں محبت و الفت، یعنی محبت پیدا ہوگی، ان کے آپس کے تعلقات اچھے ہوں گے۔ جب زکوٰۃ مالداروں کے ہاتھ سے نکل کر جب غریبوں میں جائے گی تو لازمی بات ہے کہ غریب مالداروں سے محبت کریں گے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟
اس طرح سے نہ، اگر اس طرح سے ہم زکوٰۃ نہ دیں تو کیا ہوگا کہ جو دولت ہے وہ مالداروں تک ہی محدود ہو کے رہ جائے گی، اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہو جائے گا اور اس کی ضروریات پوری نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے معاشرے میں ایک توازن قائم نہیں رہتا، بیلنس نہیں رہتا۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرے میں ایک توازن یعنی کہ ایک بیلنس رہتا ہے، اور سب جو ہے اس سے مالدار کے مال سے، اس کی دی ہوئی رقم سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سبق کا خلاصہ دیکھیے، جو پڑھایا گیا ہے سبق، اس کا خلاصہ یہ ہے: زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے اسلام کا بنیادی رکن زکوٰۃ ہے، جس طریقے سے توحید و رسالت پہلا رکن بتایا گیا، نماز بتایا، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر فرض کی گئی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ معاشرے کے نادار اور مستحق افراد کی مالی مدد کی جائے۔ ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے کہ وہ اپنی اہل خانہ پہ، اپنی فیملی پہ خرچ کرنے کے بعد بھی 2.5% نکال سکتا ہے زکوٰۃ، اور غریب لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، اس شخص کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینے سے معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہوتا ہے، بالکل، کیونکہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہی جو ہے وہ اتنا اللہ تعالیٰ نے بیلنس بنایا ہے ہمارے دین مذہب کو، کہ اس میں جو ہے ہر ایک کا خیال رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب زکوٰۃ جو ہے وہ امیروں کے ہاتھ سے نکل کر جب غریبوں میں جاتی ہے تو پھر غربت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ ادا کرنے سے دل سے مال کی محبت کم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ جب ہمارے دل میں مال کی محبت کم ہوگی، ظاہر ہے جب ہم کسی کو مال دے رہے ہیں وہ اسی لیے دے رہے ہیں کہ اس سے ہمارے اللہ تعالیٰ کی، اس سے ہماری محبت میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہم یہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ اس میں دکھاوا یا کوئی ظاہری نمائش ہو۔ صفحہ نمبر 12 پہ دیکھیے، یہاں پر آپ کو مشق نظر آ رہی ہے۔ مشق نمبر 2 میں خالی جگہ پُر کریں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے جو کہ 5 خالی جگہ دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے باقی اچار آپ فل کر سکتے ہیں۔ پھر یہ سوال نمبر 3 ہے، درست جملوں کے سامنے درست اور غلط جملوں کے سامنے غلط کا نشان لگائیے۔ جملہ ہے نمبر 1، اسلام کے معنی ہے فرما برداری کرنا۔ ظاہر جملہ صحیح ہے تو ہم اس طریقے سے صحیح کا نشان لگا دیں گے۔ باقی 2، 3، 4 اور 5 یہ آپ اپنی بک میں سے دے کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔